جس نے بھی ترجمے کیے ہیں اور اس میں یہ والی غلطی ہے وہ سارے کے سارے لبرل سیکولر لوگ نہیں ہیں کیسر راجا. اور دین کا مطلب ہی اگر غلط بتایا جائے گا تو پھر ڈیفینیشن کا ہی مسئلہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہانی یہاں سے جملہ اپنا شروع کرتے ہیں اور احکام شروع کر رہے ہیں اور کیا بتانے لگے کہ وہ والی قوم جو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے اور جن کو اللہ سب سے زیادہ عزیز ہے. میں مثال دے رہا ہوں ایک دنیا کے ہر ملک میں ہر ایک جگہ پہ ہر ایک نے اپنا گوگل کر کے اپنا ترجمہ کرنا ہے. جہاں جہاں اللہ نے دین لکھا ہوگا وہاں پہ دیکھیں کیا کیا ترجمہ انہوں نے کیا. That's how they play. That's why I meant. گنتی کے 10 بندوں کو جانتے ہیں علماء کرام کے مین اسٹریم میں جو اقامت دین بولا بھی انہوں نے کبھی. لکھنا تو دور کی بات تفسیروں میں ہے ہی نہیں اقامت دین کا لفظ. یہاں تک کہ اب ایک اسکول بن گئے جو کہتے ہیں انہوں نے نئی چیز ڈال دی ہے. سمجھتے ہوں گے سارے بٹ they were not propagating for it except for a few. وہ میرے مدخلی دوست ہیں وہ ایسا کہتے ہیں مجھے. اور بھی ہیں پر مجھے تو اور بھی بڑی فلینکس ہیں جو لبرل فلینکس والے بھی کہتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اقامت دین کو انہوں نے ایلین اور نیو انوینشن بنا دیا. یہ تو ہے خمیر کی ڈیفینیشن چینج کرنا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیتا ہوں. تمام مسلمان اس وقت کیمرے پہ موبائل کھولیں قرآن پاک کا کوئی بھی ترجمہ نکال لیں رینڈملی اسپیشلی انگلش والا اور جہاں پہ اللہ عز و جل نے دین کا لفظ قرآن میں لکھا ہے بیشتر جگہوں پہ اس کا ترجمہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں خمیر کی اندر غلط جسومہ ڈال دینا. دیکھنا آپ کو ابھی کر کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے گا. جہاں اللہ نے دین لکھا ہے نیچے لکھا ہوگا انہوں نے اردو میں ایمان. خود ٹیسٹ کریں. میں نے تو نہیں کہا کہ میرے پاس تفسیر ملی ہے ایسی. لاکھوں لوگوں نے ویڈیو دیکھنی ہے دنیا کے ہر ملک میں ہر ایک جگہ پہ ہر ایک نے اپنا گوگل کر کے اپنا ترجمہ کرنا ہے. جہاں جہاں اللہ نے دین لکھا ہوگا وہاں پہ دیکھیں کیا کیا ترجمہ انہوں نے کیا. That's how they play. That's why I meant کہ یہ وہ سند نہیں ہے یہ وہ مسئلہ. اچھا اب اچھے بری امن کی باتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں. You don't like it. اور ڈیفینیشن چینج کرنے کے لیے پہلے بتانا تو پڑے گا مسئلہ کیا ہے. قرآن سے سٹارٹ کیا انہوں نے مسئلہ. میرا بھی یہی خیال تھا شاید 20 رکعت منصوبہ آ گیا ہے. آپ میں حیران ہوں آپ نے ایک دم یہ ٹیسٹ کیا کہ نہیں. آپ کے سامنے موبائل تھا. اگر دین کے نیچے ایمان لکھا ہو تو انس مسئلہ کیا ہے. Should that not be your first question? Yeah, why didn't you ask me that? That's why I'm thinking something else is going on here. Do it now. So I'm asking it. Yeah. پوچھیں نا پھر پوچھیں کیا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. اور دین ریزن تو ہمیں بھی پتہ ہے کیا ہے کیونکہ وہ دین کا وہ والا مطلب لیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے یا صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا مطلب دیا جو کیسر صاحب کا آپ سے تبلیغ کرے میں کر رہا ہوں تو پھر ہماری ڈیفینیشن ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی نا. بیٹا دین کا مطلب ایمان نہیں ہوتا. ایمان کا مطلب ہی ایمان ہوتا ہے. ایمان عربی کا ہی لفظ ہے سمجھ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ایمان بولنا ہوگا تو اللہ ایمان ہی بولیں گے نا. اللہ کو لفظوں کی تھوڑ ہے. جب اللہ دین بولتے ہیں تو نیچے آپ ایمان اردو میں ایمان کیوں لکھ رہے ہیں یہ نیچے مذہب کیوں لکھ رہے ہیں. یعنی اگر میں فار ایگزامپل سورہ کافرون اگر میں کھولوں تو وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے لکم دینکم ولی دین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ترجمے میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ کا اپنا ایمان ہمارا اپنا ایمان. جی آپ دیکھیں ترجمے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے پہلے تو یہ دیکھیے آپ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ تو یہاں پہ آ کے تو کفار سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مومنین سے بھی تو بات کرتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا کر کے. وہ والی آیتیں دیکھیے آپ. انس بیٹا غور سے سنو. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہانی یہاں سے جملہ اپنا شروع کرتے ہیں اور احکام شروع کر رہے ہیں اور کیا بتانے لگے کہ وہ والی قوم جو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے اور جن کو اللہ سب سے زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے. میں مثال دے رہا ہوں ایک. یہاں پہ دین کا مطلب دیکھیں کیا لکھا ہے انہوں نے. یہ نہ پوچھیں کہ کیونکہ ابھی کیسر نے سورہ کافرون کی بات کی لکم دینکم ولی دین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے بات کر رہے ہیں. ہر لیول میں فرق ہے نا کفار کا تو ہر لیول میں فرق ہے. یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جب بات شروع ہو رہی ہے تو کہانی کہیں اور جائے گی. ڈیفینیشن آف اسلام کی اوپر بات ہوگی. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ پورے قرآن میں دیکھیں صرف کسی ایک جگہ پہ نہیں اور دیکھیں دین کا مطلب کیا کیا لیا ہوا ہے. اور دین کا مطلب ہی اگر غلط بتایا جائے گا تو پھر ڈیفینیشن کا ہی مسئلہ ہوگا نا. چلیں ہم نے تو اپنے روایت کے آپ یہ بس آخری جملہ جس نے بھی ترجمے کیے ہیں اور اس میں یہ والی غلطی ہے وہ سارے کے سارے لبرل سیکولر لوگ نہیں ہیں کیسر راجا. سمجھ رہے ہیں. Who do you think those people are? نام کیا دیں گے ان کا. ڈاؤن سے چین والے. میں ایسی چین کو چین مانوں گا جو کہ قرآن کے ترجمے اپنی مرضی سے کرے گی اللہ کی مرضی کے علاوہ. اچھا آپ اس کو چین مانیں گے.
کن کو؟ جو اللہ کی مرضی کے علاوہ اپنے انکل یا اپنے استاد کی مرضی کا رسپانسبلٹی ہے بھائی، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کریں، اور اسی وجہ سے اگر کسی نے غلط کیا تو اس رسپانسبلٹی کی وجہ سے اس کا احتساب بھی ہوگا نا. نہیں ہوا نا. ہم نے تو بریکٹ ڈال کے اپنے فرقے کو سیٹسفائی کرنے والے قرآن کے ترجمے کیے جائیں، اس کو چین سے نکال دینا چاہیے تھا نا. نہیں. ریئلی؟ آسک می وائی. وائی؟ اس لیے کہ اگر اس نے اپنے چین سے بے وفائی کی ہے تو چین کی وجہ سے ہی اس کا احتساب ہوگا، حشر کے دن ہوگا، اس دنیا میں جیسے آنا چاہے گا. اگر آپ کسی چین کا حصہ نہیں، آپ غلط ترجمہ کر دیں، اگر یو ڈونٹ کیری دی رسپانسبلٹی جو آپ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے راجا جس نے کر دیا چین کے اندر رہ کے، تو چین شوڈ ہیو سپیٹ ہم آؤٹ نا. اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کینسل کر دیتے، کھلے عام اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. بھائی تو نے یہ کیا کیا ہے؟ جیسے مفتی کبھی صاحب کا افتاء انہوں نے وہ کینسل کر دیا کہ آپ، مجھے نہیں پتا کون ہے مفتی کبھی. بات یہ ہے، کم آن مین، that's very famous guy. Famous would be contentious, but well-known guy. Okay, I'm sorry, I apologize, I don't know Mufti Kavi. Okay. Mufti صاحب I'm sorry, I don't know کہ نہیں جانتے آپ کو. ان کا ویسی جو ہے نا ڈگری فتوی والی وہ کینسل کر دی اس کے ایشوئنگ. Because he wrote wrong translation of the Quran? No, because he came up with some weird ideas کہ اسلام میں گرل فرینڈ بھی آپ کی بیوی ہی ہے، اور شراب کے بارے میں باتیں، اور رقص، اور یہ وہ سارا فتوی لیول کے اوپر، فتوی لیول پر انہوں نے اسٹنٹ مارا نا. ہاں، فتوی لیول پر اسٹنٹ مارا ہے. تو جو قرآن کے ترجمے غلط لکھ رہا ہے اس کا وہ بڑا اسٹنٹ نہیں ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ اس کا ہم کیس کیسے لڑیں. ہاں ہم نہیں، میں آپ بولیں کہ criticizing something only explains کہ پرابلم کیا ہے. اب اس کو ہم نے سولو کرنا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ریوائولس کے پلیٹ فارم سے ہمارا یہ آئیڈیا ہے. آپ آئی ایم ایس کا بتائیں، لیٹس سی کہ ہم یہاں پہ تب کہاں پہ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، کہاں پہ مل جل کے چل سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جانا تو مل جل کے چلیں گے سر. ہمارا تو ہے، آپ کو بتایا کہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے، ہمارا کنٹینٹ کریشن ہے، ہم نے پیراڈائم شفٹ کرنا ہے. آپ اسٹرکچر طریقے سے یو آر وے مور اسٹرکچر دین آئی ایم ایز اے پرسن ایز ویل، سو یو ڈو دیٹ. وہ تو اس پہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. پولیٹیکل سسٹم کی ٹریننگ دیں، کیا ہوتا ہے اس کو، مطلب یہ اس کی شکل کیسے نظر آئے گی، اس کے پروز اینڈ آرکیٹیکچر کیا ہے وہ بنانا. میں چاہ رہا ہوں سبلیمنلی اینڈ ایکسپلسٹلی میں اور آپ سب سے پہلے اس خمیر کے اوپر انٹری کریں کہ جہاں پہ ڈیفینیشن آف اسلام ہو. دین کا مطلب دین لکھا ہوا ہو، دین کا مطلب نیچے نظام لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، دین کے نیچے نظام، اور نظام کی تفسیر میں نظام دکھاتے ہو اسکالرز. دیٹس آل آئی ریکوائر. اور تو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی ترجمے میں غلطی دانستہ نادانستہ ہو سکتی ہے لوگوں سے، مگر یہ غلطی دانستہ اور بائی ڈیزائن اسٹرائک ہے. اس کا مطلب ہے 2 types of Muslims exist. ایک جو نظام کے خلاف جان کے منظم کاوش کرتے ہیں مسلمان اسکالرز کہ وہ قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، اور ایک وہ جو کہتے ہیں نظام ہی ہمارا واحد طریقہ کار دنیا کو اللہ کی طرف لے کے جانے کا ہے. یہ تیسرا کوئی نہیں ہے مسلمان. تیسرا تو اس کو تو وہ ہے کہ یار جو بھی دن میں ہے جیجا ہمیں بتا دینا، ہم اسی کے تابع ہو جائیں گے. باقی تو وہ لوگ ہیں نا، تو وہی لوگ ہیں نا زیادہ تر. اس لیے تو کہہ رہا ہوں یہ ہے اصلی میرا مدعا. یہی اچیو کرنا ہے ہم نے. سر anything else on this؟ بس I think we should چھوٹا سا ٹیسٹ ہے یہ، بس یہ میں بتا دوں، جب بھی آپ کسی اسکالر کے سامنے ہو نا، ان سے انہی کی چین کا ترجمہ دیکھیں، کیونکہ بڑے بڑے مشہور ہیں. ان کے اندر دین کے نا الفاظ، جہاں پہ اللہ نے قرآن میں دین کا لفظ بولا، اس کا مطلب کیا لیا انہوں نے، آپ کو پتہ چل جائے گا انکل کی گیم کیا ہے. بس وہ میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کیسر راجہ سے کہ خدا را، میں I told revivalists as well to come in for IMS and source code کا جو جس طریقے سے بھی we need people who are going to come in and teach. The least you can do is teach. And of course we need a lot of other things. We need active participation and research paper لکھوانا, vetting the content. That's but وہ تھوڑا سا tedious ہو جاتا ہے. I can't just force people especially from کہ بھائی تو اپنا 3 گھنٹے 4 گھنٹے دن کے دن سے کریں. But I am not, source code کا مطلب ہوتا ہے we will pay you guys because we know it's going to take some time. And I can't just expect کہ ہاں اپنا ٹائم کہیں اور سے نکالیں اور ہمارے پاس دیں اور ہم بڑا بھائی بندو فیل کر رہے ہوں. No, I expect for you to give it fully and I hope کہ آپ کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے. That's how much you should pay so that آپ full time ہمارے پاس آ رہے ہو.